فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم، جان دو عالم، روح دو عالم، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کرسی لے آؤ وہ پڑی کہ جہاد قیامت کی صبح تلک باقی رہے۔ جہاد نام ہے مسلمانوں کی اس اجتماعی عمل کا جو کفر کو نیست و نابود کر اور انسانیت اور ظلم کے خلاف ہر چیز کو ناکام کر۔ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں امریکی دہشت گردی اپنے عروج پر تھی اور امریکہ نے روس کو پھنسانے کے لیے یوکرین میں ایک جنگ کا آغاز کیا اور روس کو اس میں ملوث کر دیا۔ معاملات یہاں تک بڑھے کہ امریکہ جو پوری دنیا میں سب سے بڑی سیاسی قوت ہونے کے مزے لے رہا تھا اور پوری دنیا میں واحد سپر پاور تھا، اس کو روس کی جانب سے ایسے معاملات میں دھکیلا گیا جس سے امریکہ کو لگا کہ اب روس ایک مرتبہ پھر دنیا میں سر اٹھانے لگا۔ بدقسمتی سے ہمارے خطے میں روس نے جو افغانستان میں جارحیت کی، پاکستانی قوم نے ایک چھوٹی طاقت ہونے کے باوجود روس کی طاقت کو ختم کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ روس جو پوری دنیا میں USSR کہلاتا تھا، سوویت یونین، دنیا کی سب سے بڑی قوت اور دنیا کی دوسری طاقت تھا، پاکستان کے بہادر عوام نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن ہمارا کیونکہ بین الاقوامی سیاست میں اتنا اثر و رسوخ نہ تھا اور امریکہ نے بھی پاکستان سے بے وفائی کی اور پاکستان کو تنہا چھوڑ کر جیسے ہی روس ختم ہوا، امریکہ نے پاکستان سے آنکھیں پھیری اور اس وقت کے پرویز مشرف جو پاکستان کا حکمران تھا، امریکہ نے اس کو دھمکی دی کہ پاکستان کسی اور طرف نہ جائے اور امریکہ کی طرف آئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان بجائے اس کے کہ معاشی طور پر ترقی کرتا، ہماری فیکٹریوں سے اچھی چیزیں نکلتی، پرویز مشرف کے دور میں امریکہ نے پاکستانی قوم کو
عیاشی پر لگایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس گھر کو موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں بھی تھی اس گھر میں چار موٹر سائیکلیں آ گئی۔ جہاں پر لوگ پنکھے کے نیچے آرام سے سوتے تھے وہاں ایک گھر میں 10 پنکھے لگ گئے، اور جو نہیں بھی برداشت کر سکتا تھا، جس کو نہیں بھی ضرورت تھی، اس کے گھر میں بھی ایئر کنڈیشنر لگ گئے۔ اور چھوٹے چھوٹے دیہات میں بجائے اس کے کہ ٹیوب ویل لگتے، ٹیوب ویل کے کنیکشن پر ذمہ داروں کے گھر میں ایئر کنڈیشنر استعمال ہوتے، اور پوری قوم عیاشی سے دوچار ہوتی۔ اور اس دور میں امریکہ نے ہم پر ظلم یہ کیا کہ بینکوں کو موٹر سائیکلیں اور کاریں دینے کے لیے قرضے دینے کی عادت ڈال دی، اور بجائے اس کے کہ ذمہ دار ٹریکٹر خریدتے، لوگوں نے موٹر سائیکلیں، فریج، ٹی وی یہ لینا شروع کر دیا۔ امریکہ میں آج بھی اتنے موبائل ٹیلی فون نہیں ہیں جتنے موبائل ٹیلی فون امریکہ نے پاکستان کے اندر عام کر دیا۔ امریکہ کے لوگ آج بھی ٹیلی فون کے لیے وہی ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں جو تاروں کے ذریعے گھروں میں آتا ہے، لیکن امریکہ نے ہم پر، ہماری قوم کو عیاشی کا عادی بنا کر، فلموں کا عادی بنا کر، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ملک کی ہر چیز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے نوجوان جو صبح اٹھنے کے عادی تھے، دیہات کے لوگ بھی صبح 9، 10، 11 بجے اٹھنے لگے، اور نوجوان تمام رات اپنے موبائل فون پر بے حیا فلمیں دیکھتے، حتیٰ کہ جو لوگ خالص دینی ذہن کے لوگ تھے وہ بھی اپنے موبائل فون پر تلاوت قرآن پاک اور علماء کی تقریریں سننے لگے، اور پوری قوم رات کو سونے کی بجائے جاگنے کی عادی تھی۔ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ملک کی آبادی 25 کروڑ ہے، اور یہاں پر 14 کروڑ موبائل ٹیلی فون ہر آدمی کی جیب میں آ گیا، اور ایک موبائل فون 3 گھنٹے سے زیادہ چارج نہیں رہ سکتا، اور اس کو پھر دوبارہ چارج کرنا پڑتا۔ تو ایک موبائل فون تمام دن میں 1 یونٹ بجلی کھانے لگا، تو 18 کروڑ ٹیلی فون کے چارج کرنے کے لیے ملک میں بجلی کا بہت بڑا ضیاع ہونے لگا، اور پوری قوم کی عادات بدل گئی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے دشمن ملک ہندوستان میں جو لوگ دیر تک جاگنے کے عادی تھے وہ شام کو جلدی سونے لگے، اور امرتسر سے لے کے کلکتے تک، اور کلکتے سے لے کر ممبئی تک، ہر ملک میں، ہر شہر میں لوگ 8 بجے سونے لگے،
اور صبح جلد جاگنے لگے۔ ان کی دکانیں جلدی کھل جاتی اور ہماری دکانیں 10 بجے کے بعد۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں مہنگائی بڑھتی گئی، اس لیے کہ کمانے کی بجائے لوگ زیادہ عیاشی کی طرف چلے گئے۔ میرے محترم دوستو، اس تمام لعنت کا اثر یہ ہوا کہ آج ہمیں کوئی ملک قرض بھی دینے کو تیار نہیں۔ اس لیے اب پاکستان میں ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی لوگ گزارا لائق مکان بنانے کی بجائے شہر کی طرح کے وہ مکانات بنانے لگے جن کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میرے محترم دوستو، یہ جو بین الاقوامی لعنت ہم پر آئی ہے، اس کا جواب صرف ہمارے لوگوں کو زیادہ محنت کا عادی ہونا ہے اور ہر فرد کو اپنی روزی خود کمانے کی فکر کرنا۔ عیاشی اور وقت کا ضیاع جس کا قوم کو احساس نہیں، اس نے قوم کا سب کچھ چھین لیا۔ آج ہمارے یہاں کاٹن کی فصل کی بجائے لوگ گنے کی فصل بیچتے ہیں کہ زمیندار کو اس کی نگرانی کم کرنی پڑتی ہے اور اس کا منافع زیادہ ملتا ہے۔ آج یہ حالت ہے کہ ہماری گندم کی فصل بھی جو ہم بیچ کر بہت سا پیسہ کما سکتے تھے، اس کی بجائے ہمیں گندم باہر سے منگوانی پڑتی۔ تو یہ وہ لعنتیں ہیں جو ہمارے ملک پر مسلط کی گئی، اور چاہتے وہ یہی ہیں کہ پاکستان کمزور ہو جائے اور پاکستان کی واحد سمجھدار پڑھی کی قیادت پاکستان کی فوج ہے، اس کو عوام سے لڑا دیا جائے اور صورتحال یہاں تک ہو جائے کہ لوگ اپنے فیصلے سیاسی انداز سے کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائے۔ اب اختلاف رائے اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر کوئی مسلم لیگ کا آدمی ہے تو تحریک انصاف کا آدمی اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور تحریک انصاف والے کو مسلم لیگ والا برداشت نہیں ہے، پیپلز پارٹی والے کو سیاسی مخالف برداشت نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پوری قوم تقسیم ہو گئی۔ تو آج اس سیاسی تقسیم کے نتیجے میں لوگ آگے بڑھنے کی بجائے بدنظمی کا شکار ہوتا۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی یہ روایت ہے کہ جب بھی قوم کو کسی اجتماعی دقت کا سامنا ہوا تو اس اجتماعی دقت کو مسجد اور مدرسے کی مخلوق نے سنبھالا اور قوم کی اصلاح۔ آج جب فلسطینیوں کی
سیاسی قوت نے سیاست میں ناکامی کے بعد وہاں کی عسکری جذبے والی قوت حماس نے آگے بڑھ کر اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کیے، اور اس کے نتیجے میں آج تک اسرائیل کے فوجی کبھی 200 سے زیادہ ہلاک نہیں ہوئے۔ حتیٰ کہ 1967 میں جب اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، اس لڑائی میں بھی اسرائیل کے 350 فوجی مارے گئے۔ اس کو جنگ رمضان کہتے ہیں، کیونکہ رمضان میں اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا۔ تو 1969 اس جنگ کے بعد پہلی دفعہ مسلمانوں نے 4000 اسرائیلیوں کو جہنم بھیجا۔ اب بدقسمتی سے مسلمان آپس میں منقسم ہیں، اور پوری دنیا اسلام، سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، ان سب کے لوگ پاکستان کے لوگوں کی جانب دے۔ میرے محترم دوستو، مرکز اہل حق شیراوالا دروازہ گزشتہ 130 سال سے ہمارے پردادا جان حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ سے لے کے حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور امارت تک، کیونکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے پہلے متحدہ اور مشترکہ امیر، ان کی نگرانی میں علماء حق نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں آگے بڑھ کر حالات کی اصلاح کی کوشش کی۔ بحمداللہ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک سے پھر ہمارے حضرت امام الہدا حضرت اقدس مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک ہمارے حضرت کی قیادت میں مفتی محمود کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پورے ملک کی جمعیت علماء اسلام کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا، اور اس کے نتیجے میں قوم یہاں تک پہنچ چکی۔ لیکن بدقسمتی سے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حضرت آیات کے بعد مولانا فضل الرحمان جو مفتی صاحب کے صاحبزادے تھے، ان کو جمعیت علماء اسلام کے مقاصد میں استعمال ہونے کی بجائے ایک سازش کے تحت نواب زادہ نصر اللہ خان اور ان کی طرح کے سیاستدانوں نے شیراوالا سے دور کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ فضل الرحمان صاحب مفتی محمود کی سیاست کرنے کے بجائے اغیار کی سیاست، پیپلز پارٹی کی سیاست اور ایم آر ڈی کی سیاست کرتے ہیں۔ میرے محترم دوست، آج پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہے۔ دنیا کے جتنے ممالک بھی ایٹمی قوت بنے ہیں، انہوں نے ایٹمی قوت بننے کے لیے اربوں خربوں روپے خرچ کیے، لیکن پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اور بے آئین سرزمین پاکستان کو 1973 کا آئین دینے میں ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی کردار۔ 1973 کا آئین مدرسہ قاسم کی لائبریری میں اس وقت کے
ذوالفقار علی بھٹو کے سیکرٹری جنرل وزیر قانون میاں محمود علی قصوری، اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار، مولانا تقی عثمانی، مولانا سمیع الحق، ان حضرات کی شبانہ روز محنتوں سے پاکستان کا آئین بنا، اور اس پر دستخط کروانے کے لیے اکبر مفتی صاحب جو اس آئین پہ دستخط نہیں کرنا چاہتے تھے، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے، میں اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے کوئٹہ بھیجا اور مفتی صاحب نے آئین پاکستان پہ دستخط کر دیا۔ میرے محترم دوست، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بے آئین سرزمین کو آئین حضرت اقدس مولانا عبد اللہ انور نے، شیراں نے، مفتی محمود نے اور مولانا غلام قوس ہزاروی نے عطا کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان ایٹمی قوت کیسے ہے۔ قصور کا ایک خاندان تھا جو چمڑا رنگا کرتے تھے، اور ان کی چمڑا سازی کی صنعت میں بڑا بلند مقام تھا۔ تو قصور کے ایک سیٹ تھے جن کے یہاں بیٹیاں تو بچتی تھیں، بیٹے زندہ نہیں رہتے۔ تو ان سیٹ صاحب کو ان کی فیکٹری کے امام مسجد جو شیراں والے سے بیعت تھے، حضرت اقدس حضرت امام الہدیٰ مولانا عبد اللہ انور رحمت اللہ علیہ سے بیعت کروایا۔ تو سیٹھ صاحب کو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ آپ قصور چھوڑ کے لاہور منتقل ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی فیکٹریوں کا ہیڈ آفس میکلوڈ روڈ پر ایک بلڈنگ خریدی اور اس کا نام بلور پیلس رکھا اور لاہور منتقل ہو۔ اسی زمانے میں فیصل آباد کی سیکل برادری کے چشم و چراغ جو پی آئی اے کے سربراہ بھی تھے اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے بیعت بھی تھے، بعض سائنسدانوں نے خیال کیا کہ اگر ہمیں کچھ چیزیں مل جائیں تو پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا جا سکتا۔ ہمارے حضرت امام الہدیٰ رحمت اللہ علیہ کے حکم سے یہ تمام حضرات فوجی قیادت سے ملنے گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پی آئی اے کو استعمال کیا گیا اور تمام پی آئی اے کی پروازوں پر یورپ کے مختلف جگہوں سے ایٹم بم کی یورینیم کو ہلکا کرنے کے لیے، یورینیم کو افسردہ کرنے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں وہ جمع ہونے لگے، اور سیٹھ صاحب کے جتنے بیٹے دیوانے تھے ایک بچہ ان کا سرخرو ہو گیا۔ اس زمانے میں سیکل خاندان جو ہمارے حضرت کا مرید تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ
کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، وہاں سے تجارت کا رخ پنجاب کی طرف نہ، چنانچہ ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بہت سے نام جناب سعید سہگل جو سہگل گروپ آف انڈسٹریز کے مالک تھے، انہوں نے پیش کی، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے بہت سے ناموں میں سے ایک نام کا استخارہ کیا اور اس کا نام یونائٹڈ بینک پاکستان حضرت نے منتخب کرا۔ تو سعید سہگل نے کہا کہ اہل سنت والجماعت میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے سودی سیاسی نظام کو سمجھ سکتا ہو۔ تو سعید سہگل صاحب کے ایک ملازم تھے، ان کے جنرل مینیجر تھے، شیعہ تھے، ان کا نام تھا آغا حسن عاقل۔ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دبئی سے جتنا تیل امریکی بینکوں میں اس کا سرمایہ جاتا ہے، اس کے لیے پاکستان اور دبئی مل کے ایک بینک بنا، چنانچہ اس بینک کا نام BCCI لکھا گیا، بینک آف کریڈٹ انٹرنیشنل۔ BCCI کا سربراہ آغا حسن عابدی کو بنایا گیا اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی تیل کی دولت تھی وہ امریکی بینکوں میں جانے کی بجائے BCCI میں آنے لگا، اور دنوں میں دبئی جو ایک چھوٹی سی ریاست تھی وہ ایک بڑی بین الاقوامی قوت بنی۔ اس کا نتیجہ رفقائے محترم یہ ہوا کہ امریکہ کو سمجھ آ گئی، جس طرح کہ اقبال نے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکالا۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکالا۔ تو جب حضرت مولانا عبید اللہ انور جو حضرت مولانا سید حسین المدنی کی تربیت یافتہ تھے اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ تھے، ان کی قیادت میں اور PIA کو استعمال کرتے اور سیٹھ صاحب جن کے سرمایہ کو حضرت نے فرمایا یہ سرمایہ پاکستان کی ایٹمی قوت بننے کے بعد آپ کے لیے استعمال ہوگا، تو ایک دن دبئی کے ولی عہد جو موجودہ ولی عہد ہیں شیخ محمد ان کے والد کراچی میں ہمارے حضرت سے ملے اور انہوں نے کہا کہ دبئی کا جو سونے کا ریٹ ہے وہ ہماری قابو میں نہیں آتا۔ چنانچہ ہمارے حضرت نے سیٹھ صاحب کے جو چھوٹے بھائی تھے حافظ اشفاق صاحب، ان کو دبئی بھیج دیا اور تقریباً 30 سال تک دبئی حکومت کی طرف سے سونے کا ریٹ سیٹھ صاحب کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ نکالتے رہے۔ پھر پاکستان میں لاہور کراچی کی جنگ شروع سے ہے، لاہور والے کراچی کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں اور کراچی والے لاہور۔ چنانچہ سیٹھ صاحب کے بھائی کو شکست ہو گئی
اور کراچی کے میمن برادری کے ARY کے مالک شیخ عبدالرزاق یعقوب نے دبئی کی حکومت کو سنبھال لیا اور سونے کا ریٹ پھر ان سے نکل رہا ہے۔ میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی مولوی اور پاکستان کے ادارے یہ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک بہت بڑی قوت ہے، تبلیغی جماعت ایک بہت بڑی طاقت ہے، مدرسے ایک بہت بڑی قوت ہے، مسلم لیگ ایک بہت بڑی طاقت ہے، تحریک انصاف ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ مسلمان پاکستان والے اگر اخلاق کے ساتھ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو چلانے لگے تو چیز کہاں سے کہاں تک۔ آج پاکستان کے لوگ سعودی عرب کے لوگوں سے زیادہ ذہین، وفادار اور دیندار۔ آج پنجاب کے لوگ افغانستان سے بہتر مسلمان ہیں۔ آج پنجاب کے لوگ بہترین لوگ، لیکن پاکستان کے لوگوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، نمازوں کی پابندی اور تجارت میں آگے بڑھنے کی کوشش، اپنی دکانوں کو آباد کرنے کی کوشش، اپنی فیکٹریوں کو آباد کرنے کی کوشش، ہمارے ذمہ داروں کو آسان فصل لگانے کی بجائے محنت والی فصل لگانے کی کوشش، یہ انشاءاللہ پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار ہے۔ میرے محترم دوست، آج امریکہ سے زیادہ بہتر قوم پاکستانی، اس لیے کہ ہمارے ملک کا خاندانی نظام بھارت سے، امریکہ سے بہت بہتر، کیونکہ بھارت نے امریکہ اور برطانیہ کے پیچھے لگ کے اپنے ملک میں حلال اور حرام کا امتیاز ختم کر دیا۔ وہاں پہ بیوی کہیں جا رہی ہے، خاوند کی غیرت کو اس سے تعلق ہی نہیں، لیکن بحمداللہ پاکستان کا مضبوط خاندانی نظام پوری دنیا میں ہماری بہتری کا سب سے بڑا علم بردار ہے، سب سے بہتر نشانی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے روایات کے مطابق اپنے گھروں کو مضبوط کرنا، اپنی غیرت کے مطابق اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کی نگرانی کرنا، کیونکہ مسلمان باپ جب اپنی بیٹی کو باپردہ رکھتا ہے اور پردے کا حکم دیتا ہے تو اللہ کی رحمت مسلمان کے گھر میں شامل حال ہوتی ہے۔ آج یورپ کی سب سے بڑی بربادی کی وجہ زنا ہے، اور زنا بربادی ہے، اور حیا کسی بھی ملک کی سب سے بڑی شان ہے۔ آج اسرائیل کو جو فلسطینیوں پر حملے کرنے کی جرت ہے، وہ اس لیے کہ فلسطینیوں کی غیرت کا وہ نظام نہیں ہے جو پاکستان کا، جو غیرت، جو خاندانی نظام ہمارے یہاں ہے، بدقسمتی سے وہ وہاں نہیں ہے۔ جو مولوی پاکستان کا ہے وہ مولوی عرب کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے حضرات ہم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک دین کے جو شعبے ہیں، جو ہماری نسبتیں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ مجھے بخاری کس نے پڑھائی، میرے استاد کو بخاری کس نے پڑھائی،
اور حضور علیہ السلام سے بخاری میرے استاد تک کہتے تھے، ابو داؤد کہتے تھے، لیکن خیرات کے اندر ہمارے حضرات کو جو شان حاصل ہے، مجھے کہنے دیجیے کہ یہ جتنے حرم کے ائمہ ہیں، امام سدیس اور یہ جتنے ائمہ ہیں، ان سب کے استاد پاکستانی، اور ہمارے مدارس کی یہ سب سے بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہترین مولوی دیا۔ آج تبلیغی جماعت کائنات کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جو لوگوں کو بازار سے اٹھا کے مسجد میں لے آتا، اور خانقاہیں پھر ان تبلیغ میں آنے والوں کی ذہنی تربیت اور روحانی وابستگی کا سامان فراہم کرتے۔ لب الباب اور مختصر یہ کہ انشاءاللہ اسرائیل کو شکست فاش ہو، اور انشاءاللہ فلسطین آگے بڑھے گا، لیکن اس کے پیچھے مضبوط پاکستان کی ضرورت، اور مضبوط پاکستان وہ جس کا خاندانی نظام سب سے مضبوط ہو۔ میرے محترم دوست، ہمارے حضرات کی تربیت کی وجہ سے آج مودی ہندوستان کا وزیر اعظم تو ہے، لیکن وہاں کے مسلمان، ہندوستان کا مولوی بہت ذمہ دار، بہت غیرت مند ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان اقتصادی طور پر آگے بڑھنے کی پوزیشن میں آئے۔ آج ہمارا دشمن تحریک انصاف کو مسلم لیگ سے، مسلم لیگ کو جمعیت علماء اسلام سے، ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے لڑانا چاہتا ہے، لیکن اگر ہم اچھا انداز اختیار کریں گے، شرافت کے ساتھ، اور اپنے دشمن کے حربوں کو سمجھنے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ ہمیں کامیاب۔ جیسے میں نے اپنی معروضات کی ابتدا میں کہا کہ ہمارا دشمن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کی بھول بھلائیوں میں ڈال کے ہم فیس بک پہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، ہم ٹویٹر پہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، اور ہماری موبائل پر فحش فلمیں چلتی رہیں۔ یہ چلتی رہیں اور ہم اس سے اثر قبول نہ کریں۔ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں اور حقیقت میں قریب آئیں تو انشاءاللہ ہمارا دشمن مغلوب ہوگا، غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج کے دور میں ہمیں فحاشی کا مقابلہ کرنا۔ آج سے 30 سال پہلے جب ہمارے ملک سے لوگ مزدوری کرنے سعودی عرب گئے، دبئی گئے، UAE گئے، تو ہمارے گھروں میں VCR عام ہو، اور اس زمانے میں جو VCR عام ہوئے اتنے VCR آج بھی امریکہ میں عام ہیں۔ ہمیں عرب کے لوگوں نے اور امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے لوگوں نے ایک تجربہ گاہ بنایا کہ VCR کے استعمال سے قوم پر کیا اثرات مرتب ہو۔ ہم تجربہ گاہ بن گئے اور لوگوں نے جو اس کے منفی نتائج تھے اس کے مقابلے میں مثبت نتائج کو دیکھنا ہے۔ آج موبائل کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے۔ آج دنیا
بہت آگے بڑھ گئی ہے. ہمارے لوگ سافٹ ویئر میں استعمال ہو رہے ہیں اور امریکہ کے لوگ ہارڈ ویئر میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستو، آج جو چال امریکہ نے ہم پر مسلط کی تھی وہ ان پہ الٹ پڑ گئی. آج ہمارے طالبان، آج ہمارے مدارس عربیہ کے لڑکے کمپیوٹر میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ امریکی لوگ پیچھے رہ گئے. تو اگر انشاءاللہ العزیز یہ سب چیز اچھے طریقے سے آگے بڑھتی رہے تو انشاءاللہ ہمارے لوگ اپنی عادات کی اصلاح کر سکیں گے. اور عادات کی اصلاح پختہ نمازی ہونے سے. جب ہر فرد وقت پہ سوئے، وقت پہ اٹھے اور وقت پر وہ اذکار جو اللہ والے تعلیم فرمائیں اس پر عمل ہو تو قوم کہاں سے کہاں نہیں. میرے محترم دوست، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ فلسطین کا ہم ساتھ دیں، لیکن فلسطین کا ساتھ مضبوط پاکستانی قوم دے. اور مضبوط پاکستانی قوم کسی نواز شریف، کسی عمران خان، کسی زرداری کے پیچھے نہیں بلکہ مولوی کے پیچھے. علماء اسلام کے غلام، ان کے تربیت یافتہ، ان کے بیعت ہونے والے لوگ جو اپنی زندگیوں کو اس اسلوب کے مطابق چلائیں، وہی کائنات کے سب سے بہترین. میں اپنی معروضات ختم کر رہا ہوں. ایک بنیادی فرق میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دشمنوں نے اغوا کر لیا اور ان سے نواب زدہ نصر اللہ خان اور زرداری اپنا کام لیتے رہے. ایک دن مولانا فضل الرحمان اسی مدرسے میں آئے اور ہمارے حضرت سے کہا، حضرت آپ ضیاء الحق کو کیوں بہتر سمجھتے ہیں؟